السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی سنو ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آج ہم پولیٹکس کی ڈائنامکس پہ بھی بات کریں گے، پاکستان کے سیاسی حالات پہ، اور جس شخصیت کو دعوت دی ہے آج کی گفتگو کے اندر، مکالمے کے اندر، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی سیاسی اتار چڑھاؤ ہیں، مد و جزر ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دیکھیں۔ بہت سارے پولیٹیکل جو آج کل لیڈرز ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے ٹرین کیا ہے۔ پولیٹیکل ڈائنامکس کو ایکیڈیمکلی بہت انسائٹفل گہرائی سے دیکھا ہے انہوں نے، مختلف حلقوں کے ساتھ کام بھی کیا ہے۔ میری مراد محمد علی درانی صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان کی پالیٹکس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور آپ کے صبح و شام اسی میں گزرے ہیں۔ مجھے یاد ہے ملت پارٹی ہوتی تھی، اور جنرل مشرف کے دور میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی اس سے آن ورڈ، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا سیاسی جو منظرنامہ ہے، یہ اب ڈیجیٹل ایرا میں ہم بیٹھے ہیں، اس میں کوئی پازیٹیو چینج آئی ہے یا وہی چیزیں چل رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جو پازیٹیو چینج مجھے اس سارے پولیٹیکل سین میں نظر آ رہی ہے، اس میں شاید کوئی حکومت یا پولیٹیکل پارٹیز کا تو بہت زیادہ رول نہیں ہے، لیکن اس میں ہمارے جو ملک کے اندر نوجوانوں کی تعداد اور ان کے ذہن اور ان کی سوچ، اس کا اور ٹیکنالوجی کا، دونوں کا بڑا رول ہے۔ اور اس وقت جو ہماری ہے مطلب قوم کی نوجوانوں کی جو اتنی بڑی تعداد ہے ہمارے ملک میں، وہ اس وقت پورے ملک کی سیاسی ماحول اور سیاسی مستقبل کو تقریباً آلٹر کرنے کے طرف بڑھنا چاہتی ہے، اور بڑھ بھی رہی ہے اپنی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ہماری ملک کی امید ہے، وہ تو آج کا نوجوان ہے جی، ڈیفینیٹلی۔ باقی یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کا سیاسی نظام ہے اور ملک کی گورننس ہے، ملک کی لیڈرشپ ہے، جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ نوجوانوں کی سوچ کے راستے میں رکاوٹیں تو پوری کھڑی کر رہے ہیں، لیکن مجھے وہ کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ نوجوان ہی کامیاب ہوں گے، کیونکہ ایک سوچ کا تنوع اور ایک جو تبدیلی کی ارج، اور پھر یہ ہے کہ ویسے بھی قدرت کا نظام بھی ہے، جتنی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوگی اتنا بندہ اپنے رب کے قریب ہوگا۔ کیونکہ جو ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے اس دنیا کے اوپر، جس سے شیطان پسپا ہوتا ہے ٹیکنالوجی۔ ہمارے ہاں الٹا تصور کیا جاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی، لیکن ٹیکنالوجی جب بھی آگے بڑھتی ہے تو پسپا اس میں برائی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہتر کی طرف جائیں گے، لیکن اس وقت تک جو افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو روایتی قوتیں ہیں وہ بالکل بریکوں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ واقعی وہ تبدیلی نہ آ جائے جو عوام اور نوجوان چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کچھ انوویٹیو آئیڈیاز بھی دیے ہیں آپ کے ذہن میں، آپ نے مشرف ایرا میں بھی کام کیا ہے، بی ڈی سسٹم تھا اس وقت۔ یہ کانسٹیٹوئنسیز ہماری بہت بڑی ہیں، صوبے جو ہیں وہ دیکھیں آبادی، پھر ان کے وسائل جب چیف منسٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، ایک شخص کے پاس، تو یہ سارا سسٹم کیسے ٹرانسپیرنٹ ہوگا؟ اس پہ آپ کا میرے خیال میں کوئی تھیسز ہے؟ دیکھیں، میں ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں، یہ میرا سبجیکٹ ہے، پبلک امپاورمنٹ کے اوپر میں نے بنیادی طور پہ کام کیا ہے کہ عام آدمی کی اقتدار میں شراکت کیسے ہو سکتی ہے۔ ٹھیک۔ جمہوریت کا تصور یہ ہے کہ جمہوریت کو ذریعہ بننا چاہیے عام آدمی کی اقتدار میں شراکت کا، اور پوری دنیا میں ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن ہمارے ہاں جمہوریت جو ہے اس کو ذریعہ بنایا گیا عام آدمی کو حکومت اور ملکی امور سے کاٹنے کا۔ ٹھیک۔ دیکھیں، اب جہاں بھی جمہوریت کا کوئی تصور دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ جس کے اندر قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو اور لوکل گورنمنٹ نہ ہو۔
کہیں دنیا کے اندر کوئی اثر نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ 76 سالوں میں ٹھیک ہے مارشل لا بھی رہے, مارشل لاؤں میں پھر کبھی کبھی لوکل گورنمنٹ بن جاتی تھی. ایسے ہی جب سیاستدان آ جاتے ہیں وہ تو اول بناتے ہی نہیں ہیں, بناتے بھی ہیں تو تھانے داروں کے ذریعے بناتے ہیں. اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ آئیڈیا بنایا اور دیا بھی, اور اب اس کے لیے بہت زیادہ ایک سپیس بھی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ صوبائی, قومی اور بلدیاتی انتخابات ایک ہی مدت کے لیے ایک ہی قانون کے تحت ایک ہی وقت کرائے جائیں. اچھا تاکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قومی اور صوبائی الگ کراتے ہیں وہ 5 سال کے لیے ہوتا ہے, بلدیاتی ادارے 4 سال کے لیے ہوتے ہیں. جب حکومت آ رہی ہوتی ہے جا رہی ہوتی ہے تو بلدیاتی انتخابات آ جاتی ہیں, یا آتی ہے تو اس کے بعد بلدیاتی انتخابات آ جاتے ہیں. پھر وہ بلدیاتی انتخابات عوام کے نہیں ہوتے, وہ آئی ہوئی حکومت کے تانے داروں کے ذریعے ڈسٹارشن کے ذریعے ہوتے ہیں. 2002 میں مشرف صاحب کے زمانے میں انتخابات ہوئے جو کہ ڈائریکٹ الیکشنز کے لیے ہوئے. اس کے بعد جو اگلے انتخابات ہوئے ان کے اندر جو بیٹھی ہوئی حکومت تھی اس نے کمپلیٹ ڈسٹارشن کے ذریعے اپنے مرضی کے لوگوں کو, اور اس کے بعد پھر بلدیاتی نظام ختم ہو گیا. تو اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کو قومی انتخابات اور صوبائی انتخابات کا ایک حصہ بنایا جائے. دوسرا یہ ہے کہ صوبوں کے لیول پہ قانون سازی نہ ہو بلکہ تمام بلدیاتی اداروں کی قانون سازی جو ہے وہ قومی سطح کے اوپر ہو اور تمام صوبوں کو ایک سا نظام دیا جائے. تیسری چیز جو اس سے بھی بڑا ظلم ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ نے سنا ہوگا NFC ایوارڈ ہے, نیشنل فائنانس کمیشن. نیشنل فائنانس کمیشن میں نوجوانوں کے لیے کہہ دوں کہ یہ ایک ادارہ ہے جو قومی جو وسائل ہوتے ہیں ان کو علاقوں میں اور صوبوں میں تقسیم کرتا ہے. اس کے لیے ایک فارمولہ بنتا ہے کہ جی اتنے % پاپولیشن کی بیس پہ, ایریا کے بیس پہ, ریجنل انکم کی بیس پہ یہ فارمولہ ہوگا جس کے تحت یہ فنڈز تقسیم کیے جائیں گے. 18ویں ترمیم جب ہوئی تو ہم نے 60% تک لے گئے مرکزی آمدن کا ہم نے صوبوں کو دے دیا, اور میں واحد پارلیمنٹیرین ہوں جس نے 18ویں ترمیم کو آبجیکٹ کیا, اور میں نے اس پہ سائن نہیں کیے ہوئے, میں نے پروٹیسٹ کیا, میں نے اس میں سے واک آؤٹ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ فنڈز انہوں نے صوبوں کو تو دے دیے لیکن صوبوں کو پابند نہیں کیا کہ یہ جیسے لاہور کے فنڈز لاہور تو پہنچ گئے کہ یہ بہاولپور بھی جائیں, یہ رحیم یار خان بھی جائیں, یہ راجن پور بھی جائیں, اس کا کوئی پابندی نہیں ہے اس کے اوپر. مطلب یہ ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن سے لینے کے بعد PFC پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے 2012 سے آج تک کسی صوبے میں نہیں بنا, اور جو فنڈز ہوتے ہیں بوریوں میں بھر کے چیف منسٹر کی ڈسکریشن پہ چلے جاتے ہیں. اچھا جب میں نے اس مطالبہ کیا اسمبلی کے اندر کہ یار اس کو اتنا تو کریں نا کہ جس فارمولے کے تحت صوبوں کو مل رہے ہیں اسی فارمولوں کے تحت وہ اپنے ضلعوں کو تقسیم کریں, انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو صوبائی کو مختاری میں مداخلت ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ وڈیروں نے اور سیاسی وڈیروں نے ملک کے وسائل کو اپنی ذات تک رکھنے کے لیے تمام قوانین کو اور تمام جمہوری پریکٹسز کو تہو تیک کیا ہوا ہے. اور آپ یہ اندازہ کریں کہ لاہور پچھلے 12 سالوں کا اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پنجاب کا 70% بجٹ ایک شہر میں لگتا ہے, لاہور میں 68%, 69%, کیونکہ وہاں جو بیٹھے ہوئے حکمران ہوتے ہیں ان کی ہاؤسنگ اسکیمیں بن رہی ہوتی ہیں, ان کے آس پاس کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے. یعنی ساؤتھ پنجاب کا بھی ہاں حصہ ادھر ہی لگتا سارا کو ساؤتھ اپر سینٹر سب کا حصہ جو ہے وہ ان سینٹرز پہ لگ جاتا ہے جہاں پہ حکمرانوں کا ذاتی مفاد ہوتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ریاست بہاولپور
پاکستان کے ساتھ شامل، اس کے نواب کتنے ویل آف تھے اس وقت. وہ تو سارا دیکھیں یہ پورا ملک جو آپ کو پتہ ہے، ویسے بھی ہماری انکم جو ہے، اب بینکس آپ دیکھ لیں، بینکس کی سیونگز دیکھ لیں، وہ تو سارا کنٹریبیوشن تو رورل ایریاز کا ہے. اور آپ اکثر کے مین جو سورس ہے وہ زراعت ہے. اچھا ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا، یہاں اسلام آباد میں جتنی یونیورسٹیاں، چونکہ میں نے بھی 20 سال پڑھایا ہے اکیڈمیا، اکثر میجورٹی اسٹوڈنٹس جو بھی پنجاب سے آتے ہیں، میل فیمیل، بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن جب ان سے پوچھتے ہیں کہ ادھر وہاں زیادہ انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، اپارچونیٹیز کیا ہوں؟ ڈاکٹر صاحب انسٹیٹیوشنز تو نہیں ہے، وہ ایک مطلب بڑی ایک افسوسناک امر ہے، اس کا تو میرے پاس پورا ایک ڈیٹا ہے. لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ نوکریاں جو ہیں، بہاولپور کے اندر بھی اگر کسی محکمے میں نوکری ملنی ہے تو وہ بھی وہاں کے لوگوں کو نہیں ملتی. اچھا مطلب یہ ہے کہ چونکہ صوبے کے اندر کوٹا سسٹم تو نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا اب چونکہ بیوروکریسی اور حکومتی مشینری ساری کی ساری بڑے شہروں سے آتی ہے، وہ جب آتی ہے تو وہ، اور جو سیاستدان جن کا لاہور کے اوپر حکمرانی ہوتی ہے وہ بھی وہیں سے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو پورے صوبے کے اندر نوکریوں میں بھی لاتے ہیں. مطلب ہمارے ہاں ایک وقت میں ایک وہ بلائنڈ سکول تھا، اس کے اندر 8 نوکریاں نکلی، 8 میں سے ایک مقامی کو، بلائنڈز کو بھی نہیں دی نوکری لوکل لوگوں کو. مطلب میں ایک آپ کو مثال، یہ نظام کی خرابی، یہ نظام کی خرابی ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اصل میں لوکل سیلف گورنمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو وسائل نہیں آتے، وسائل کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر مقامی لوگوں کا کوئی رول ہی نہیں ہوتا، پورا بیوروکریٹک کنٹرول ہوتا ہے اور صوبے کا کنٹرول ہوتا ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ تینوں انتخابات اکٹھے، اس کے ساتھ ان کے وسائل کی تقسیم، یہ جو ہے یہ تو ایک بنیادی جمہوری تقاضا ہے. اس کے بعد جو ایک اور بنیادی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں نئے صوبے بنائیں. پوری دنیا کے اندر جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے، انتظامی جو اخراجات ہیں، ان کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا کے کنٹرول کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں صوبے کی بات کرنا جو ہے وہ کفر سمجھا جاتا ہے. چائنا کے اندر اس میں تو ایک شہر جب ایک سرٹن پاپولیشن سے بڑا ہوتا ہے تو اس کا سٹیٹس وہ صوبے کا سٹیٹس بنا دیتے ہیں. ٹاؤن پلاننگ تو اسلامک گورننس ماڈل میں ہمارا ہسٹری میں رہی ہے، نئے شہر نئے صوبے آباد کی. دیکھیں یہ بنیادی طور پہ مینجمنٹ کاسٹ کو کم کرنے کے لیے، کہ نئے صوبے بنیں گے تو خرچہ کیسے بڑھ جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر ایک ایجوکیشن کے محکمے کے 7 سیکٹری ہیں، ہائر ایجوکیشن، مڈل ایجوکیشن، اسکول ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن، پتہ نہیں کون کون، اور ان ساروں کا خرچہ جو ہے وہ قوم اٹھاتی ہے. تو جو مینجمنٹ کاسٹ ہوتی اور بیڈ گورننس اور بیڈ مینجمنٹ، آپ ایک فرد جو ہے وہ اگر راجن پور سے چلتا ہے تو اس کو 2 دن تقریباً پہنچنے میں لگتے ہیں لاہور، پھر وہ اپنا کام کرائے گا وہاں، 2 دن کسی کے پاس رہے گا، ہوٹل میں رہے گا، پھر واپس آئے گا. وہ اس کا تو بیڑا گرک. اب کیا کیا پھر دیکھیں اب ظلم جی پچھلے حکومت میں، جی وہ جی ہم صبح وہ بنا رہے ہیں جنوبی پنجاب سیکٹریٹ بنا رہے ہیں. میں نے انہیں کہا سیکٹریٹ بناؤ گے اور صوبہ نہیں بناؤ گے تو کاسٹ مزید بڑھ جائے گی. آج یہ صورتحال ہے کہ ہمارے بہاولپور اور جنوبی پنجاب کے کسی ریٹائرڈ آفیسر نے اگر اپنے پینشن کے کاغذ بنوانے ہوں تو اس کا اوپر کا خرچہ آپ سمجھتے ہیں جی سر، وہ 30% بڑھ گیا. پہلے اگر 1 لاکھ کی رشوت کے ساتھ اس کے پیپر بن جاتے اب تھے، 1.30 میں بنتے ہیں. ان سے پوچھو بھی کیوں، وہ کہتے ہیں بھئی اب 2 سیکٹریٹوں سے گزرنا ہوتا ہے. پہلے جنوبی پنجاب سیکٹریٹ سے گزرے گا، پھر جناب لاہور کے سیکٹریٹ سے گزرے گا، ان دونوں سے کاغذ نے گزرنا ہے تو پیسے تو بڑھ گئے. مطلب یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ یہ کوئی اصلاح بھی کرتے ہیں تو عوام کی فلاح کے لیے نہیں کرتے، عوام کی رسوائی، ذلت اور ان کی غربت کے لیے کرتے. یہ بتائیں، آپ نے سسٹم کی اوپر بات کی، سوال ہے یہ پبلک کی آواز ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، لوگوں کی، لوگ سن رہے ہیں. ہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے
ود ان دا سسٹم پیوریفیکیشن ہوگی یا اس کی ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے؟ ابھی جوڈیشری کو دیکھے ڈیبیٹ بن گیا ہے کہ ان پہ چیک رکھا گیا ہے، کچھ حلقے کہتے ہیں کہ اچھا ہے ان کا بھی احتساب ہو، جو آل اوور لوور کورٹس میں 25 لاکھ مقدمات ہیں، سپریم کورٹ میں 65,000 ہیں، اسلام آباد میں 17,000 مقدمات ہیں، تو کارکردگی بھی ظاہر ہے اس پہ بھی کوشچن مارک ہے، پھر بائسنس ہوتی تھی، پارٹی بن جاتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب پارلیمانی کمیٹی کرے گی، موسٹ سینئر 3 میں سے جو کمپیٹنٹ ہوگا وہ آئے گا، تو اس ساری بحث کو آپ کس طرف جاتا دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بحث ایک جسے کہتے ہیں نا کہ لا یعنی قسم کی بے مقصد بے منزل بحث ہے. ٹھیک. مطلب اسی اتار کے لونڈے سے دعا چاہتے ہیں آپ، جو ذمہ دار ہے ساری برائیوں کے وہ جو ہے وہ اس کی اصلاح کریں گے. دیکھیں اس سارے سسٹم کی پہلے سسٹمک ریفارم چاہیے. تمام کیسز جو ہیں وہ انتظامیہ کی نان پرفارمنس سے نکلتے ہیں، پولیس کی کرپشن سے اصل کیس بنتے ہیں. پولیس جو ہے وہ خود کیسز بنوانے کے اندر انٹرسٹڈ ہوتی ہے. جو لوور جوڈیشری ہے وہ سسٹم کو چلانے میں مسئلوں کو حل کر، اگر آپ کی لوکل گورنمنٹ ہو تو آپ کے 60% مقدمات تو اسی لیول پہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا. ہاں دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہوتا ہے، جو لوکل سیٹلمنٹ کے نظام ہوتے ہیں، ہمارے ہاں پہ وہ کیا کہتے تھے، وہ جو جرگا سسٹم اور ریکنسلیشن کا جو ریکنسلیشن میڈیشن ہوتی تھی، میڈیشن وہ سارے کے سارے پنچایتوں کا سسٹم بڑے بیٹھتے تھے، وہ جو تھے وہ تو لوکل گورنمنٹ سے نکلتے ہیں. ہم نے تو لوکل لیول کی تمام گورننس کو ختم کر کے اس کو جو ہے وہ صوبے، مطلب تھانے دار لگنا ہے تو وہ بھی چیف منسٹر نے لگانا ہے، پٹواری لگنا ہے تو وہ بھی چیف منسٹر نے لگانا ہے، سب کچھ جو ہے وہیں سے ہونا ہے. اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنی پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن، اور اب تو ایک نیا سسٹم شروع ہو گیا ہے کچھ عرصے سے. حکومت نے قومی وسائل تو سارے کھا لی ہیں، وہ تو مطلب رہے نہیں ہیں، بہت کم ہو گئے ہیں. اب جو انہوں نے عوام کی جیب میں ہاتھ ڈالا ہے تو یہ ہے کہ ہر پوسٹنگ ٹرانسفر کے صوبائی حکومت پیسے لیتی ہے کروڑوں میں. اچھا. کہ جی 1 سال کے لیے لگا رہے ہیں تمہیں یہاں ڈپٹی کمشنر، تم اتنے پیسے جمع کراؤ تو تمہیں ہم لگائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ اب تو چوری کو، بیوروکریٹک چوری کو لیجیٹمائز کر دیا گیا، لیگلائز ہو گئی، لیگلائز کرا ہوا ہے، کیونکہ اوپر والے لیتے ہیں. تو لہٰذا اس تمام عذاب سے نجات کا صرف سسٹم کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ملک کی تمام جو ادارے ہیں، دیکھیں ایک ادارہ ہے پارلیمنٹ، ٹھیک ہے جی، پارلیمنٹ سے بڑا ادارہ ہوتا ہے پبلک. دیکھیں ایک قومی اسمبلی ہوتی ہے، صوبائی اسمبلی ہوتی ہے، لوکل باڈیز اسمبلی، ایک پبلک اسمبلی ہوتی ہے. پبلک جو ہے وہ بیسیکلی حکومت کو تخلیق کا بنیادی یونٹ ہے. عوام کے ووٹ سے سب کچھ بنتا ہے، ٹھیک ہے جی. عوام کے ووٹ کی وقت کم کرنے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی انتخابی کانسٹیچوئنسیز بنائے ہیں، بڑے بڑے صوبے بنائے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے انتظامی یونٹس بنانے کے بعد عوام کی سوچ کو اتنا محدود کر دیا کہ وہ سوچ ہی نہ سکیں کہ ہم لیڈرشپ کے رول میں جا سکتے ہیں. اگر آپ نے عوام کو لیڈرشپ کے رول میں لینا ہے، اس ملک کے اندر چھوٹے صوبے ہونے چاہیے، عوام بلدیاتی ادارے ہونے چاہیے، قومی اور صوبائی انتخابات اور بلدیاتی انتخابات بیک وقت ہونے چاہیے. اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ فنڈز کا جو ڈسٹریبیوشن اور جو اس کی ایگزیکیوشن ہے وہ لوکل باڈیز کے تحت ہونی چاہیے. عوام دنیا میں اس طرح ہوتی ہے، یہ تو وڈیروں کی ملک ہے، اور وڈیرے جو ہیں وہ ایم این اے بنتے ہیں، وڈیرے ایم پی اے بنتے ہیں، وڈیرے اپنی حکومت بڑھا رہتے ہیں، تمام ڈی سی کمشنر ان کی خوشامد بھی کرتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، اور ان کی پوسٹنگز بھی کراتے ہیں اور ٹرانسفرز بھی کراتے ہیں. اس میں سے اپنے لیے عوام کی ڈسٹارشن، وہ نہیں چاہتے کہ عام آدمی کو تعلیم ملے، وہ نہیں چاہتے کہ عام آدمی کی امپاورمنٹ ہو، وہ نہیں چاہتے کہ لوکل انڈسٹری ڈیولپ ہو، وہ نہیں چاہتے کہ لوکل خوشحالی کے نتیجے میں عام آدمی اتنا طاقتور ہو جائے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے. وہ اسے اپنے سامنے قدموں میں بٹھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے پوری حکومتی مشینری کو وہ اوپر جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں ان کی خوشامد کرتے ہیں،
اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب آپ کے وقت کا. جی تو چاہ رہا تھا بات بہت لمبی ہو. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. کرکس یہ ہے کہ دورانی صاحب نے ایک قسم کا عوامی ریفرینڈم دے دیا ہے اس نظام کے خلاف، اور اس میں جو اصلاحات کا پہلو ہے بڑا پازیٹیو ہے. جو آپ نے ریسرچ بیسڈ انالیسس کیا، چونکہ آپ خود بھی اس پروسیس میں رہے، قریب سے دیکھا ان کی خوبیوں کو خامیوں کو، تو اس سسٹم میں اگر ریفارمز لانی ہیں تو ایسی قداور دورانی صاحب جیسی شخصیات جو ریسرچ بیسڈ انالیسس دیتی ہیں، جن کی اپنی آبزرویشنز ہیں، جنہوں نے پاسٹ میں ڈیلیور بھی کیا ہے، جن کے پاس کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے ان سارے مسائل کا، میرے خیال میں انہیں الائن کر کے نوجوانوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ اگر آگے آپ نے اپنی پولیٹکس کو ایوالو کرنا ہے، ایمرج ہونا ہے ایز اے پولیٹیشین، تو ہمارے لیے اس میں ایتھیکل اور پریکٹیکل گائیڈ لائنس کیا ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.